وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، حوالدار منیر صاحب کے جو تحریر تھی اس میں یہ حصہ رہ گیا تھا، چونکہ کلپ ذرا لمبا ہو گیا تھا، تو اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا۔ دیکھیے، جب سجدہ تعظیمی کا شرک محمد حنیف صاحب لائے جماعت کے اندر اور اس کو نظم کے ڈنڈے سے منوایا، تو ظاہری بات ہے ہم لوگ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اور اس کے اوپر تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہترین تفسیر موجود ہے اور فتویٰ بھی موجود ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس انداز سے جب ہر راستہ بند ہو گیا محمد حنیف صاحب کا، تو سب سے بڑا انہوں نے وار یہی کیا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ آدم علیہ السلام کے سجدے کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے جو ٹیکسلا والے عبدالحفیظ صاحب تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ ایک بے تکی بات کی تھی اور ان کو پھر روکا بھی گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے وہ بھی بس اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح ماحول بنا کے انہوں نے کرنے کو ہے۔ میں نے ان کو منع کیا کہ دیکھیے، وہ جتنی بات اللہ نے بتا دی ہے اتنی ہم مانتے ہیں، اور جو میں نے مضمون لکھا تھا اس میں میں نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس میں بتایا کہ دیکھو، یہ متشابہات سا معاملہ معلوم ہوتا ہے، کس طرح سجدہ ہوا، کیوں ہوا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے بس بتایا کہ سارے فرشتے جھک گئے، ہم بالکل اتنا مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے ہیں، اور اللہ نے اس کو 7 جگہ حکم کے طور پر بتایا ہے۔ اور پھر ابلیس سے بھی کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ حکم کے اوپر بڑا زور ہے کہ معاملہ حکم کا تھا، حکم کس کا ہے یہ اسے دیکھنا چاہیے تھا ابلیس کو۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ابلیس، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس طرح زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابلیس بگڑ بیٹھا۔ تو اصل میں شیطان کا دورہ وار ہوا ہے اس معاملے میں۔ محمد حنیف کو اس طریقے سے اس نے گائل کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا شروع کر دیا، اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس طرح گائل کیا کہ انہوں نے جو ہوا سجدہ تھا ملائکہ نے کیا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس طریقے سے عبدالحفیظ صاحب کو بہت ہم سمجھاتے رہے، اور وہ ان کے دماغ میں وہ چیز نہیں آئی بہرحال۔ اور آخر میں آ کے جب وہ انہوں نے پھر محمد حنیف کا رخ کیا، تو اب انہی کی جماعت کے اندر ہیں، منیر صاحب کے ساتھی ہیں، اور وہ یہ موقف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی یہ موقف نہیں رکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی محمد حنیف صاحب کو کہا تھا کہ قرآن کی وہ آیات لاتے ہو کہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ 7 جگہ اللہ کا حکم ہے، حکم موجود ہے۔ ہاں، یہ کہ اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا یہ کوئی بات بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کی تشریح قرآن میں نہیں آئی ہے، اللہ نے اس حکمت کو ظاہر نہیں کیا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی تشریح کی ہے، لہٰذا اس نوعیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کیوں اور کیسے کو کی بحث میں پڑے بغیر ہم اس کو مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں، تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ تم نے اس سے غلط مطلب نکال لیا ہے آگے جا کے، یہ دوسرا جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ تو اس پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، وہ جو واقعہ پیش آیا، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس لیے پیش کرایا تھا کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد مشرکوں، جب تم اپنے پیروں، مولویوں اور درباروں یا نبیوں کو سجدے جب ثابت کرو گے تو وہ آدم علیہ السلام والا واقعہ پیش کرو گے دلیل کے طور پر؟ تو وہ واقعہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے بنی اسرائیل ان کے جو مولوی اور پیر تھے، ان کی ایک خیانت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ واقعات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، پھر معنی مفہوم بدلی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ کیا ہے انہوں نے، اس واقعے کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یقین کیجیے، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، اس کو وہاں لیا جائے گا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، اس کو یہاں لیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جب قرآن نے عام کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن ہستیوں کو، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور ان کو تو اپنے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کب ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تمہاری پکاروں اور چڑھاووں کی ان کو کیا خبر ہوگی؟
تو جب یہ بات اس طرح زور دیا کہ بیان کی جائے اور کوئی کہنا شروع کر دے سرفرا کہ اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میت مانتے ہیں، ان کا رفع نہیں مانتے ہیں، ان کا نزول نہیں مانتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا سرفرے وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ استثناء ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو یہاں یہ پکارتے ہیں، یہ قبر والوں کو، مزاروں کو، گنبدوں کو پوجتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو دوسرا واقعہ، اس کو جب بیان کیا جائے گا تو وہاں یہ چیز بیان کی جائے گی، وہ پورا ماحول بیان کیا جائے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، کس طرح ان کو رفع کیا، پھر وہ قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب سورہ یوسف کا یہ معاملہ بیان ہوگا تو وہاں وہ ملائکہ والا معاملہ کدھر سے آ گیا؟ تم سارے ملائکہ ہو، غور کرو اس بات کے اوپر۔ تو یہ بالکل ان تک میرا یہ بیان پہنچا دیں کہ شروع سے ہمارا یہی موقف ہے، بالکل اس میں تو کبھی تبدیلی ہی نہیں آئی ہے کوئی۔ ہاں، سعید احمد اپنے اس معاملے کو تبدیل کرتا رہا ہے، عبدالحفیظ صاحب تبدیل کرتے رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے، ان سے جا کے پوچھو، ہمارا تو موقف بالکل کلیئر ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے جس انداز سے اس کو اسی طرح ماننا ہے، یہ اللہ کا ماننا ہے۔ اگر یہاں حکم موجود ہوتا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، ہم تم سے زیادہ مانتے۔ یہاں کوئی حکم وغیرہ موجود نہیں۔ ہاں، محمد حنیف کا حکم ضرور ہے، محمد حنیف کا حکم آیا تو یہ سارے ڈھیر ہو گئے، اور یہ اللہ کی مشیت نہیں بلکہ ان کے امیر کی یہی مشیت تھی، ان کے امیر نے یہی چاہا، اور یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ محمد حنیف اس پر راضی ہو گئے اور ساری جماعت اس پر راضی ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ان کا